بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک مرتبہ پھر بہار رحمت کی ہماری اس نشریات میں میں آپ کا میزبان میسم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بریک سے پہلے میں اور آپ سماعت فرما رہے تھے ہمارے خوبصورت ہوسٹ کو جناب ذیشان مولوی صاحب بہار عقیدت میں ہمیں اپنے کلام سے نواز رہے تھے. یقیناً بہت خوبصورت کلام تھا اور امام حسین علیہ السلام کی نوازش ہے، ذرہ نوازی ہے یہ کہ یقیناً ہمارے مرکز میں وہ ہمیں لینے کو آئیں گے انشاءاللہ تعالی. چلتے ہیں اپنے آج کے دن کے سوالات کی جانب. ہمارے آج کے دن کا چوتھا سوال آپ سے یہ تھا کہ نواب اربع کی قبریں کہاں پر واقع ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے شہر بغداد میں. آج کے دن کا پانچواں سوال، آخری سوال، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی کا نام کیا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ ہمارے جی آئی پی ایچ یوٹیوب چینل بہار رحمت کی لائیو سٹریم اور آج کے دن کی لائیو چیٹ پر دے سکتے ہیں. چلیں جی، جب تک مشتبہ بھائی یہاں تشریف لے کر آتے ہیں تب تک ہم جو ہے وہ آپ لوگوں سے ذرا گفتگو کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ سب خیریت سے؟ روزہ کس کس کا ہے اور کس کس کو لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے آج روزہ لگ رہا ہے. ارے محمد بھائی، آپ کو بھی لگ رہا ہے روزہ آج؟ کیا بات ہے، آپ لوگ نے زیادہ اچھے سے سحری کی تھی اس لیے آج آپ کو روزہ نہیں لگ رہا، یا گھر میں بیٹھے بیٹھے دن گزرا اس لیے چھٹیاں چل رہی ہیں تو کیا کرنا ہے. بہت خوب بہت خوب. کل کی کہانی کس کس نے سنی تھی بھائی؟ ہاں آپ نے سنی تھی. کیا کہانی تھی؟ تھوڑی سی مختصر کر کے سنانا تاکہ ہم جو ہے وہ مشتبہ بھائی، کیونکہ مجھے یاد ہے مشتبہ بھائی نے بولا تھا میں آج کنٹینیو کروں گا. کل آدھی سنائی تھی، آج آدھی سنائیں گے. رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش کر لی. وہ لوگ مکہ کے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے. وہاں پہ ایک برا شخص آ گیا تھا اور وہ مکہ والوں نے جو بھی وہ دیے اپنی اپنی وہ دیے اپنی اپنی رائے دی. تو برے نے سب کی رائے کو بولا نہیں بھائی یہ بھی بیکار ہے، یہ بھی فالتو ہے. اور برے نے ایک اپنی رائے دی تو اس پہ انہوں نے بولا کہ ہاں یہ بہت اچھی ہے اور ہم سب اس کو مانیں گے. کیا بات ہے بھائی. اس کا مطلب کہانی تو آپ لوگوں کو یاد ہے، ٹھیک ہے. کہانی ہے شب ہجرت کی، اور کل جو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ہوا کیسے یہ، لیکن ایٹ دی اینڈ سمری یہ ہے کہ بھائی آخر میں شیطان کی بات مانی گئی اور شیطان نے یہ کوشش کی ہے. اب ڈائریکٹ شیطان اور خدا کا مقابلہ ہے، صحیح ہے. شیطان نے کوشش کی ہے کہ رسول خدا کو قتل کیا جائے، اور شیطان نے کوشش کی ہے کہ رسول خدا کو قتل کیا جائے، اور اب خدا رسول خدا کو بچائے گا، ٹھیک ہے. تو تدبیر یہ ہوئی ہے کہ سب مل کر رسول خدا کو قتل کریں گے تاکہ کسی ایک کے اوپر نام ہی نہیں آئے. جب ایک کے اوپر نام نہیں آئے گا تو ایک قتل نہیں ہوگا، اور جب سب کے سب مل کے کریں گے تو پھر قتل کون ہوگا؟ کوئی بھی قتل نہیں ہوگا، اس کی جگہ خون بہا دے دیں گے، دیت دے دیں گے. اور وہ بھی شیطان نے بول دیا بھائی آپ 3x دے دینا تو مان جائیں گے بنی ہاشم. لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے جب رسول خدا قتل ہو. اب خدا بچائے گا رسول خدا کو کیسے؟ جبریل آئے رسول خدا کے پاس. آج کہانی شروع ہوتی ہے، جبریل آتے ہیں رسول خدا کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ اے رسول خدا، ان لوگوں نے آپ کی قتل کی سازش کر لی ہے، یہ آج رات آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. خدا کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو بستر پر سلائیں اور آپ چلے جائیں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو قتل کیا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا. خدا نے حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کو حضرت اسماعیل کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے سوال کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو قتل کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ بھائی اے بابا جان، اگر آپ کو خدا نے حکم دیا ہے تو آپ وہ کام کریں، میں صبر کرنے والا ہوں گا، میں صبر کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں. اگر خدا نے آپ کو حکم دیا آپ کریں. اب یہ ہے حضرت اسماعیل، اور ہم جس کی کہانی سنا رہے ہیں وہ ہے فخر اسماعیل. اسماعیل کی بھی فخر، صحیح ہے. اب ان کی کہانی سنیں. رسول خدا کو جیسے ہی حکم ملا تو رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو بلایا. فرمانے لگے یا علی، آپ سے ایک کام ہے. حکم کیجیے یا رسول اللہ. یا علی، کام یہ ہے کہ آج رات کفار نے میرے قتل کی سازش کی ہے، آج رات کفار مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں.
جبریل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میری جگہ پر سو جائیں، جب کفار آئیں مجھے قتل کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو قتل کر دیں، آپ راضی ہیں؟ جیسے حضرت اسماعیل سے پوچھا تھا نا حضرت ابراہیم نے، اب رسول خدا امام علی سے پوچھ رہے ہیں، امام علی کا جواب سنیں۔ امام علی کہتے ہیں یا رسول خدا، کیا آپ کے سونے سے میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا نے کہا یا علی میں بچ جاؤں گا۔ اب یہ نہیں پوچھ رہے کہ میرا کیا ہوگا، فوراً سجدے شکر ادا کیا، سجدے میں گر گئے، خدا کا شکر کرنے لگے۔ اور شکر بھی کیسے کر رہے ہیں؟ پہلے پیشانی زمین پہ لگا رہے ہیں، پھر ایک گال زمین پہ لگا رہے ہیں، پھر دوسرا گال زمین پہ لگا رہے ہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی عزت دی کہ میری جان کے ذریعے رسول کی جان بچائی۔ پھر کھڑے ہوئے رسول خدا سے کہنے لگے رسول خدا میں راضی ہوں، میں یہ زندگی تو چاہتا ہی اس لیے تھا تاکہ آپ کی اطاعت کروں، تاکہ آپ کے ساتھ گزاروں۔ اے رسول خدا، آپ پہ اپنی جان فدا کرنا تو میری روح آپ پر فدا ہو، میری جان آپ پر فدا ہو۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ایسا ہے، اگر آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور اس کے لیے بھی میری جان قربان کرنی پڑتی ہے، میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی رسول خدا نے جملے سنے نا، امام علی سے کہنے لگے کہ یا علی مجھے جبریل نے پہلے سے بتایا تھا کہ آپ ایسا کہیں گے، اور یہ کہنے کی وجہ سے پروردگار نے آپ کو وہ مرتبے دیے ہیں جو کسی سننے والے نے کبھی سنے نہیں ہیں، جو کسی دیکھنے والے نے کبھی دیکھے نہیں ہیں، اور کسی سوچنے والے نے اب تک وہ سوچ بھی نہیں سکا ہے، وہ مرتبہ خدا نے آپ کو دیا ہے۔ پھر امام علی سے کہنے لگے کہ یا علی، ہر بندے کے لیے امتحان ہوتا ہے، خدا ہر انسان سے امتحان لیتا ہے، ہم سے بھی امتحان لیتا ہے، آپ سے بھی امتحان لے گا، لیکن جو بڑے بندے ہوتے ہیں جن کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے ان کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ یا علی، انبیاء کے امتحان سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اور انبیاء کے اوصیاء جو ہوتے ہیں، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیات ہوتی ہیں، ان کا امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ یا علی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا امتحان تھا نا، کہ اسماعیل کے لیے کتنا مشکل تھا کہ گلے پہ چھری رکھی ہوئی ہو اور وہ خاموشی سے لیٹے رہیں، مشکل تھا نا، اس سے زیادہ مشکل ہے آپ کے لیے، لیکن آپ امتحان دے رہے ہیں۔ اور اے علی، حضرت ابراہیم کے لیے کتنا مشکل تھا کہ اپنے بچے کی گلے پہ چھری چلانا، اس سے زیادہ میرے لیے مشکل ہے کہ آپ جیسے بھائی کو دشمنوں کے تلواروں کے نیچے سلا کے چلا جاؤں۔ رسول نے امام علی علیہ السلام کو گلے لگایا، بہت سارا گریہ کیا، تسلی دی ہوگی امام علی نے۔ رسول خدا نے امام علی کو سلایا اور رسول خدا چلے گئے۔ اب یہاں سے دو کہانیاں شروع ہوتی ہیں، رسول خدا کے ساتھ کیا ہوا اور امام علی کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلے رسول خدا کی کہانی سناتے۔ رسول خدا یہاں سے نکلے، اب کفار رسول خدا کے گھر کو گھیر چکے ہیں۔ رسول خدا نکلے کیسے؟ ہاں، رسول خدا کو کفار دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رسول خدا نے کیا کیا، ایک مٹی سے مٹھی بھری اور ہوا میں اڑائی، اور سورہ یاسین کی ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار لگا دی، ہم ان کے پیچھے بھی دیوار لگا دی، اب وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آیت پڑھی قرآن کی اور گزر گئے، اور کفار کو پتہ ہی نہیں چلا، رسول خدا ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے۔ رسول خدا آگے گئے، ان کے ایک صحابی رسول خدا کو نظر آئے، رسول خدا نے ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب صحابی کا نام کیا تھا یہ آپ کتاب میں جا کے دیکھ لیں گے۔ آگے بڑھے اور رسول خدا مکہ سے باہر نکل کے ایک غار میں پہنچے، ایک پہاڑ پہ پہنچے۔ اس پہاڑ پہ ایک غار تھا جو بہت چھوٹا تھا، جس میں جگہ ہی نہیں تھی، بالکل جانے کی اندر بندے کی جانے کی جگہ نہیں تھی۔ رسول خدا نے اس غار کو حکم دیا، وہ غار کا دروازہ اتنا بڑا ہوا کہ رسول خدا اپنی اونٹنی سمیت پہاڑ کے اندر غار کے اندر چلے گئے۔ غار کیا ہوتا ہے؟ کیو، ہے نا، جو پہاڑوں میں کیو ہوتا ہے، اس کے اندر رسول خدا چلے گئے، اور ان کے وہ صحابی بھی چلے گئے۔
रसूल खुदा अंदर गए, गार का दरवाजा वापस इतना छोटा सा हो गया कि कोई अंदर जा ना सके। फिर रसूल खुदा ने हुक्म दिया, वहां पर एक दरख्त भी उगाया। दरख्त कितने उगने में टाइम लगता है भाई? 5-10 साल लगते हैं। वो दरख्त फौरन उग गया। मकड़ी जाला बुनती है ना, वो घरों की छतों पे अगर आप सफाई नहीं करो तो थोड़े अरसे बाद जाले आ जाते हैं, सही है। रसूल खुदा ने हुक्म दिया, उसी वक्त मकड़ी ने जल्दी जल्दी वहां पे जाला भी बुन दिया। फिर रसूल खुदा ने हुक्म दिया, कबूतर ने वहां पे अंडे दे दिए। कबूतर कहीं भी जहां पे इंसान होते हैं वहां पे अंडे नहीं देते, दरख्तों पे अपने घोंसले बनाते हैं, पहले पूरे सेफ जगह देखते हैं फिर अंडे देते हैं। वहां पे कबूतरों ने अंडे भी दे दिए। ये तो रसूल खुदा की कहानी। अभी हम यहाँ पे रोकते हैं कि रसूल खुदा तो यहाँ पे गार में आ गए और सहाबी ने ये सारे मौजूजे देखे। गार का दरवाजा भी बड़ा हुआ, दरख्त भी उगाया, मकड़ी ने जाला भी इतनी जल्दी दे दिया, कबूतर के अंडे भी आ गए, सब सहाबी ने देखा है। अब रसूल खुदा गार में और दूसरी तरफ की कहानी सुनते हैं। अब रसूल खुदा रात है, परेशान है। क्यों परेशान है? बेचैन है कि इमाम अली के साथ क्या हुआ, सही है, क्योंकि इमाम अली को सुलह क्या है, दुश्मनों में, तलवारों में। अब इमाम अली की कहानी सुने, लेकिन इमाम अली की कहानी से पहले आसमान पे एक कहानी हुई। आसमान पे क्या कहानी हुई? खुदा ने कहा, जिब्रील, मीकाइल, जरा मेरी बात सुनो, मैंने तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल, 4 मुकर्रब फरिश्ते, जो सबसे बड़े, सारे फरिश्तों में सबसे ज्यादा अफजल फरिश्ते वो 4 फरिश्ते हैं ना, सबको नाम पता है, हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल, हजरत इसराफील और हजरत इजराइल, सही है। हजरत मीकाइल रिस्क बांटते हैं और हजरत जिब्राइल अंबिया तक वही पहुंचाते हैं, सही है। ये 2 सबसे मुकर्रब फरिश्ते, इन दोनों को खुदा ने आवाज दी और खुदा ने कहा कि ए जिब्राइल और ए मीकाइल, मैंने तुम दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया है। एक सवाल है तुम लोग से, तुम में से एक की उम्र ज्यादा है और एक की उम्र कम है, ठीक है, एक की एज ज्यादा रखी है मैंने और एक की एज कम रखी है। कौन चाहता है कि अपने भाई को ज्यादा उम्र दे दे और खुद कम उम्र ले ले? अब हजरत जिब्राइल यूं देख रहे हैं, हजरत मीकाइल यूं देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। दोनों क्या चाह रहे हैं? कि हमारी एज ज्यादा हो, दूसरे को एज देने का दिल नहीं हो रहा, सही है। किसी को दिल होता है मुझे चाहिए कि मैं आपको अपनी उम्र दे दूं, से कोई नहीं करता ना। अब हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल सोच रहे हैं, खुदा ने देखा ना ये दोनों को सोचते हुए, खुदा कहने लगा, ए जिब्राइल और ए मीकाइल, मैंने तुम्हें फरिश्ता बनाया है, मैंने तुम्हें मासूम बनाया, उसके बावजूद सोच रहे हो? जरा जमीन पे तो देखो, मेरा पैगंबर है और उसका भाई अली है, कैसे मेरे अली ने मेरे पैगंबर के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए लेट गया। खुदा फरिश्तों पे फख्र कर रहा है कि फरिश्तों, तुम भी वो काम नहीं कर सकते जो अली ने किया है। और वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग कभी रात में कभी कोई आपको ऐसा लगे, आपको पता चले कि आज रात को घर में शायद डाकू आ जाए, शायद, आप सो सकोगे रात को? कोई बड़ा सो सकेगा? पूरी रात जागते रहेंगे, परेशान रहेंगे, सही है। इमाम अली अलैहिस्सलाम को पता है कि आज रात मुझे कत्ल कर देने वाले हैं लोग। इमाम अली अलैहिस्सलाम सुकून से सो रहे हैं। जिब्राइल और मीकाइल आए जमीन पर, खुदा ने हुक्म दिया कि जिब्राइल, मीकाइल, जाओ अली की जाके हिफाजत करो। दोनों आए जमीन पर और आके इमाम अली अलैहिस्सलाम के बराबर में आके कहने लगे, मुबारक हो अबू तालिब के बेटे, आप तो वो हैं कि फरिश्तों पे खुदा फख्र कर रहा है आपको देख के। अब जिब्राइल और मीकाइल साथ में खड़े हुए, इमाम अली अलैहिस्सलाम सुकून से सो रहे हैं, ये लोग सब जमा हुए हैं। अबू जहल ने, अच्छा एक बात है, अबू जहल ने कहा कि भाई रात को हम हमला नहीं करते, रात को हमला करना अच्छी बात नहीं है, घर में औरतें हैं, बच्चे हैं, रात में हमला नहीं करते, दिन में हमला करेंगे, सूरज निकलने दो, सुबह होने दो, फिर हमला करेंगे। मुसलमानों से अच्छे तो ये लोग थे, कत्ल करने आए थे लेकिन बच्चों का, औरतों का ख्याल रख रहे थे।
کربلا میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے رسول کی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھا. لعنت کرے خدا ایسے مسلمانوں پر. بہرحال اب یہ ابو جہل نے رات گزاری, صبح ہوئی, ابو جہل نے کہا کہ بھائی تلوار سے پہلے اٹھاؤ تو صحیح, اٹھانے سے پہلے نہیں مارو, پہلے اٹھاؤ پھر ماریں گے. تو اٹھانے کے لیے کیا کیا, پتھر پھینکنا شروع کیے. اب چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکے, وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں, لگ نہیں رہے. کسی نے ایک تھوڑا سا بڑا پتھر پھینکا, وہ رسول امام علی علیہ السلام کے اوپر جا کے گرا. جیسے امام علی کے اوپر جا کے گرا, امام انگڑائی لے کے کھڑے ہوئے اور ان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے. جیسے ہی انہوں نے امام علی کو دیکھا, ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے. محمد کہاں گئے, یہ تو علی ہے, ہم تو محمد کو قتل کرنے آئے تھے. اب یہ سوچ ہی رہے تھے اور ان میں سے کسی نے بولا کہ چلو علی کو ہی قتل کر دیتے ہیں, محمد کا بھائی ہے. ابو جہل کہنے لگا چھوڑو چھوڑو, علی سے کیا ضد کرنا, بحث کرنا, یہ تو محمد کے فریب میں آگے, دھوکے میں آگے. محمد اس کو اپنے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محمد اس کو اپنے پاس سلا کے, اپنے بستر پہ سلا کے چلے گئے تاکہ خود بچ جائے اور یہ قتل ہو جائے. محمد نے اس کو دھوکہ دیا ہے. یہ جملہ سنا اور امام علی علیہ السلام نے غضب سے کہا, جلال سے کہا, او ابو جہل یہ کیا بکواس کر رہا ہے, میں دھوکے میں ہوں, میرے پاس اتنی عقل ہے کہ اگر خدا میری عقل کو سارے انسانوں میں بانٹ دیتا نا تو سارے کے سارے انسانوں میں سے کوئی بھی پاگل نہیں بچتا. اور خدا نے مجھے اتنی شجاعت دی ہے کہ اگر خدا میری شجاعت کو, میری طاقت کو سارے انسانوں میں بانٹ دیتا نا تو کوئی انسان کمزور نہیں بچتا. اور خدا نے مجھے اتنا علم دیا ہے, اتنا علم دیا ہے, نالج اتنی ہے میرے پاس. اگر میری نالج, اگر میرا علم سارے انسانوں میں بانٹ دیتا نا تو ہر انسان بردبار ہو جاتا, صبر کرنے والا. علم سے کیا ہوتا ہے, انسان کے اندر صبر آتا ہے, حوصلہ آتا ہے. خدا نے مجھے اتنا علم دیا, سارے انسانوں میں بانٹ دیتا, سب کے سب صبر کرنے والے, علم والے ہو جاتے لوگ. اور سن ابو جہل, اگر رسول خدا نے مجھے منع نہیں کیا ہوتا نا تم لوگ سے لڑنے کا, میں ابھی تم سب کو قتل کر دیتا. رسول خدا کو قتل کرنے آئے ہو نا, تم سب کو قتل کر دیتا. اور رسول خدا نے سے مجھے منع نہیں کیا, رسول خدا کے اوپر دریاؤں نے, آسمانوں نے, زمینوں نے رسول خدا سے حکم گزارش کی کہ رسول خدا ہمیں اجازت دے ہم ان کے اوپر اپنا عذاب کریں, لیکن رسول خدا نے منع کر دیا ہے تاکہ ہو سکتا ہے تم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں, اور اگر تم لوگ میں سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے تمہارے بچوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. اس لیے رسول خدا نے سب کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ جملے سنے, ایک بندے کو غصہ آیا, تلوار اٹھائی امام علی کی طرف بڑا مارنے کے لیے. جیسے امام علی کی طرف مارنے کے لیے بڑا, امام نے کلائی پہ ایک ہاتھ مارا, تلوار چھوٹ گئی, حالت خراب ہو گئی اس کی. اس کو دیکھا باقی سب ڈر کے بھاگے, یہ لوگ تو سب بھاگ گئے. اب کہانی باقی آگے رسول کے ساتھ کیا ہوا, امام علی علیہ السلام ہجرت کیسے مکمل ہوئی, بڑی زبردست کہانی ہے. لیکن آج کے لیے صرف اتنا ہی کہ اب رسول خدا جب امام علی کے پاس, جب امام علی رسول خدا کے پاس پہنچے نا تو رسول خدا کہنے لگے کہ یا علی, جو آپ نے ابو جہل سے کو جواب دیا تھا نا, وہ جواب خدا نے آپ کی آواز کو اتنا بلند کیا تھا کہ آپ کی آواز فرشتوں کے پاس بھی گئی تھی, جنتوں کے پاس بھی گئی تھی, اور جنتوں کی حوروں کے پاس بھی گئی تھی. اور جو جنت کی حوریں تھیں اور جو جنت تھی وہ کہنے لگی کہ اے پروردگار, یہ تیرا وسیع کون ہے, اس وسیع سے یہ وسیع ہمیں چاہیے. تو خدا نے جنتوں سے کہا کہ اے جنتوں, میں نے تمہیں بنایا ہے ان کے لیے جو اس وسیع سے محبت کرتے ہیں. جب جنتوں نے یہ سنا نا تو یا علی وہ سکون ہو گئی اور راضی ہو گئی, اور پروردگار سے کہنے لگی ہاں ہم اس بات پر راضی ہیں کہ علی کے ماننے والے, علی سے محبت کرنے والے جنت میں آئے. تو یہ امام علی علیہ السلام کی شجاعت, یہ بہادری. اور شجاعت بھی ایسی نہیں کہ تلواریں جا کے میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں, شجاعت یہ ہے کہ تلواریں ہیں اور امام سکون سے سو رہے ہیں. اور سونے کے بعد کیسا جواب دیا امام علیہ السلام نے. ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام پر, رسول خدا پر, ان کے حال پر درود پڑھیں.
اللہم صلی علی صلی محمد وآل محمد. محمد آل محمد. بہر رحمت بہر رحمت